السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج الحمدللہ ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 سے اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ سجدہ انسان کو اللہ کی قدرت کی، قیامت کی، ایمان کی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کی آیت میں انسان کی تخلیق کے بارے میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی نسل کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دینے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں روح پھونکی، تو اس کو سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کی صلاحیت عطا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ملاقات سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت انہی لوگوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور کہا انہوں نے آئذا، کیا جب ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ تو ضَلَلْنَا کے معنی ہے گم ہو جانا، کسی چیز میں اس طرح مکس ہو جانا کہ پھر اس کو الگ نہ کیا جا سکے۔ جیسے آٹے میں نمک کو ملا دیں تو ہم آٹے اور نمک کو الگ نہیں کر سکتے، دودھ کو پانی میں ملا دیں تو دودھ اور پانی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہمیں موت آ جائے گی اور ہم زمین میں، مٹی میں اس طرح مکس ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم ہوں گے نئے سرے سے پیدا، کہ اللہ رب العزت کیا ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرے گا، نئے سرے سے ہماری تخلیق ہوگی۔ تو اللہ کے لیے جب مٹی سے انسان بنانا اور گندے پانی سے انسان کو بنانا کوئی مشکل نہیں تھا، تو وہی انسان جب مٹی میں مل جائے گا تو اس کے لیے پھر بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات سے انکار کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے اور اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ تو امام قرطبی صاحب فرماتے ہیں کہ کفار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھتے تھے، اور تعجب سے یہ سوال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اصل مسئلہ ان کا کیا تھا کہ وہ حقیقت سے، آخرت سے انکار تھا، وہ آخرت سے انکار کر رہے تھے۔ ان کی اس بات کا جواب اللہ رب العزت نے آگے کی آیت مبارکہ میں دیا ہے، قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کا فرشتہ یتوفکم، قبض کر لے گا تم کو، الذی وکل بکم، وہ جو کہ مقرر کیا گیا ہے تمہارے ساتھ، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور اگر غور کریں تو موت تو خود اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ایک بڑا مظہر ہے، اور غافل انسان سمجھتے ہیں کہ انسان کی موت خود بخود آ جاتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک تمہاری موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے لیے فرشتوں کا ایک خاص نظام ہے، جن میں بڑے اسرائیل علیہ السلام ہیں کہ ساری دنیا کی موت ان کے انتظام میں دی گئی ہے۔ جس شخص کو جس جگہ اس کا روح قبض کرنا ہے، ٹھیک اسی وقت وہ اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ امام قرطبی کے مطابق
موت کا فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق روحیں قبض کرتا ہے، اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کا سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل زندگی کی طرف اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو پتہ چلا کہ موت یقینی ہے، اس کے لیے ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ سورۃ ملک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہی رب ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرانے موت کے فرشتے کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ تو موت کے فرشتے نے جواب دیا آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں ہیں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں آباد ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتا ہوں، اس لیے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے بلا واسطہ ان سے چھوٹے بڑے سے ہر ایک سے واقف ہوں، بلا واسطہ ان سے واقف ہوں۔ پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے، یعنی موت کا فرشتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہ ان کو دیکھتا ہوں نہ ان کی روحیں قبض کرتا ہوں، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، ورنہ میں اگر ایک مچھر کی بھی روح قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر بھی قدرت نہیں ہے، جب تک کہ اللہ رب العزت کا امر نہ آ جائے، اس کا حکم مجھے نہ آ جائے، میں کسی مچھر کی روح بھی قبض نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں جس کو جو کام سونپا ہے وہ وہی کام کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کے سپرد دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی کہ ساری دنیا اور سب بنی آدم مجھے برا کہیں گے، اور جب میرا ذکر آئے گا برائی سے کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تدارک اس طرح کر دیا ہے کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیے ہیں، جن کے سبب سب لوگ موت کو ان اسباب و امراض کی طرف منسوب کریں گے کہ ان بیماریوں کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، آپ ان کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض اور درد اور زخم وغیرہ ہیں وہ سب موت کے قاصد ہیں، انسان کو اس کی موت کی یاد دلاتے ہیں، پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کا فرشتہ مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے بندہ خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں، کتنے قاصد تجھے خبردار کرنے کے لیے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے تھے کہ تو موت کی تیاری کر لے، اب میں آ پہنچا ہوں، جس کے بعد اب کوئی نہ خبر دینے والا آئے گا نہ کوئی قاصد آئے گا، اب تم کو اپنے رب کا حکم ماننا ہی پڑے گا، چاہے خوشی سے مانو یا مجبوری سے۔ تو سامعین، موت ایک یقینی ہے، اس کے لیے ہر مسلمان کو ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان تو ہمارا بنیادی عقائد میں سے ہے۔ تو اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جس رب نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، وہ ہمیں موت بھی دے گا، تو جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو روز محشر وہ ہمیں دوبارہ اس مٹی سے کھڑا بھی کر دے گا۔ اس کے لیے دوبارہ زندگی دینا، کھڑا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، جیسے چوپائے جاندار ہیں، مثلاً گائے، بکری، اونٹ، اور چھوٹے چھوٹے جو رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، مچھر، مکھی، چیونٹی، یہ حشرات جو ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں،
لیکن جانوروں کی موت ملک الموت کے سپرد نہیں ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کے سپرد صرف انسانوں کی موت کا معاملہ کیا گیا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ صرف اللہ کے حکم سے انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام اسلام کے بنیادی عقائد کو صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔